جب واعظ آ کر خطبہ منبر پر آ کر یہ کہیں کہ جناب موسیٰ نے کافر عورت کا دودھ نہیں پیا، آپ بڑی واہ واہ کرتے ہیں، اس گھرانے کو اور مل کے سلام نہ کریں کہ 7 سال ابو طالب کے دسترخوان پر مصطفیٰ کھاتا رہا، فاطمہ بنت اسد بناتی رہی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پاک خاندان ہے جن کا آج آپ دن منا رہے ہیں۔ خوش قسمتی ہے یہ آل محمد کی خوشیاں منانا بھی یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آپ اتنے تشریف لے آئے ہیں یہ خوش قسمت والے لوگ ہیں جو آل محمد کی خوشی میں خوش ہیں، جو ان کی خوشی میں شریک ہوئے ہیں، یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ ہر بندہ یہاں نہیں آ سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جناب مریم بنت عمران، جناب عیسیٰ کی والدہ، توجہات رہے، میں نے بہت تعارف کروایا تو جناب مریم جناب عیسیٰ کی والدہ، اور جناب مریم کی والدہ کا نام ہے حنانہ۔ اس بی بی حنانہ نے ایک منت مانی، دعا مانگی اللہ سے کہ میرا اللہ جو بھی میرے برج میں اولاد ہے وہ میں تیری نظر کروں گی، بیٹا ہو یا بیٹی تیری نظر کروں گی۔ اللہ نے دے دی جناب مریم۔ اب جناب حنانہ پریشان ہوئی، پالنے والے بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، یہ سرکار بیٹی آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ پھر اللہ کی طرف سے جو حجت ہوتی ہے ان پہ وحی ہوتی ہے، جو ایسے لوگ ہوں ان پہ القاء ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے القاء ہوا۔ حنانہ گھبرا نہیں، تو اپنی منت پوری کر، تو مریم کو جا کر بیت المقدس میں بٹھا، اس کی حفاظت جانے میں اللہ جانا۔ سبحان۔ بی بی نے جناب حنانہ نے جناب مریم کو لیا اور بیت المقدس میں چھوڑ آئی۔ اللہ نے جناب زکریا کو وحی کی کہ زکریا میں نے القاء کیا ہے جناب حنانہ پہ کہ مریم کی کفالت میں اللہ کروں گا، میں کوئی بدن تو رکھتا نہیں، بس یہ کام تو نے کرنا ہے۔ نہیں، یہاں پہ جملہ ہے، اگر جناب کا مزاج نہ بدلا ہو، اللہ والے کام نبی کرے تو کچھ نہیں۔ جناب حنانہ چھوڑیں، اب جناب زکریا کی ذمہ کفالت ہے، سرکار دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب صرف کفالت ہے، بسم اللہ، بہت پہلے پہنچ گیا، صرف کفالت۔ چلو آپ نے جملہ کہا، میں چھوڑ کے یہ بات کر لیتے ہیں، صرف کفالت ہے۔ جب بھی جناب زکریا جناب مریم کے پاس گئے، بی بی کبھی فروٹ کھا رہی ہے، کبھی کھانا کھا رہی ہے، کبھی پانی پی رہی ہے، کبھی شربت پی رہی ہے۔ اس وقت جناب زکریا اللہ کا نبی پریشان ہو کے کہتا ہے، بی بی یہ کھانے کہاں سے کھاتی ہے؟ بی بی کہتی ہے، من اللہ، میرے اللہ نے بھیجے ہیں، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اب حیرانی کی بات ہے، جناب زکریا اللہ کا نبی ہے، یحییٰ کا بابا ہے، اتنے بڑا مراسم رکھنے والا جناب زکریا جناب مریم کی کفالت تو کر رہا ہے، لیکن صرف دیکھ بھال کی حد تک۔ کھانا نہیں کھا سکتی مریم جناب زکریا کے گھر کا۔ جملہ دل میں اتر جائے، دل ہتھیلی پر آ کر علی علی کرے، پھر میرے لیے دعا حق ہے آپ کا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں۔ پھر علماء سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے قبلہ کہ جناب مریم زیر کفالت تو جناب زکریا کے ہے، کھانا وہاں سے نہیں کھاتی، کھانا تو اللہ کی طرف سے جنت سے اس وقت فرشتے لے کے آ جاتے ہیں۔ پھر علماء نے ایک ہی جواب دیا کہ جتنی بڑی طیب و طاہر مریم ہے، اتنی بڑی طیب و طاہر جناب زکریا کی بیوی نہیں ہے، اسی لیے کھانا جنت سے آتا ہے۔ پھر آؤ ممبر پہ کھڑے ہو کر توصیف اعلان کر رہا ہے، 28 شوال بارگاہ ابو طالب میں سرکار ابو طالب کے جشن میں حلالی موالیوں کے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ پھر ماننا پڑے گا نا کہ پتہ نہیں کس عصمت کی مالک ہے فاطمہ بنت اسد، بی بی بناتی ہے مصطفیٰ کا۔ پتہ نہیں کس عزت کی مالک ہے۔ میں تو آپ کو نعرے کی تکلیف بھی نہیں دے رہا۔
کس عزت کی مالک ہے بیوی کہ بیوی بناتی ہے، محمد مصطفیٰ کھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ سے جب وہ عالم ارواح میں، عالم نور میں جب اللہ نے کہا نا کہ ہے کوئی جو میری محبت کو پالے، پھر سارے نبی حجتیں آگے بڑھی، سرکار ہم پالتے ہیں، سرکار ہم پالتے ہیں، انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا انعام بعد میں بتاؤں گا، میری محبت پالنا آسان نہیں ہے، مالنے والے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آواز قدرت آئی، کولو من الطیبات، طیب کھانا کھلانا پڑے گا، ہائے ہائے ہائے، طیب غذا، طیب پاک لقمے کھلانے پڑیں گے۔ پھر سرکار ابو طالب آگے بڑھے، کہا میرے ہاتھوں پہ اپنی محبت رکھ، تیری وحدانیت کی قسم، تیری عزت کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا مصطفیٰ کو ایک دن کا فاقہ بھی نہیں آنے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے سرکار ابو طالب۔ لوگ کہتے ہیں ایمان، اس کا ایمان بتائیں جس کا بیٹا کل ایمان ہے۔ شان ابو طالب بیان کی جا سکتی ہے۔ آگے ہیں ٹائم پورا ہو جاتا، اشارہ کر دیں، نہیں وہ پیچھے پڑے وہ ہوتا ہے نظام۔ خیر، جناب حنانہ نے جناب مریم کو بیت المقدس میں چھوڑا۔ میں ماحول سے بالکل بے نیاز ہو کے جناب پہ اعتبار کرتے ہوئے گفتگو کر رہا ہوں۔ جناب حنانہ نے جناب مریم کو بیت المقدس میں چھوڑ دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، گزرتے 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 لگے نے اپنی موت۔ ایک وقت آیا، اللہ نے جناب مریم سے کہا کہ مریم میرے گھر کو چھوڑ کے، توجہات رہے تھے، مریم میرے گھر کو چھوڑ دے۔ پالنے والے وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کیونکہ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا ہونا ہے۔ میں گل بڑی دور دی کرنے لگا، اگر جناب کی توجہ ہو گئی تھے، مریم میرے گھر کو چھوڑ دے، تیرے ہاں ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، تیرے ہاں ایک بچے نے پیدا ہونا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میرا اللہ ایک وقت مجھے بھی یاد ہے، ایک بی بی گھر میں بیٹھی تھی، تو نے حکم دیا کہ اپنا گھر چھوڑ میرے کعبے کو قبلہ بنانے آ جا۔ اللہ اکبر، اپنا گھر چھوڑ میرے کعبے کو قبلہ بنانے آ جا۔ آخری جملہ فضائل کا جناب کو دعا دے رہے ہیں۔ بی بی گھر سے چلی، علی بادشاہ کی پاک اماں اپنے گھر سے چلی، چلتے چلتے کعبے کے قریب آئی۔ 17 بندے ہیں جو کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ابا زید روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے 17 بندے دیکھ رہے تھے، بی بی دیوار کعبہ کے قریب آئی، اپنے ہاتھوں کو بلا تسبیح بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا کہ ہم 17 کے 17 بندوں نے بی بی کے خالی ہاتھ دیکھے۔ پھر بی بی کعبے میں چلی گئی۔ زمانے کو علی کی ماں درس دے رہی تھی کہ کل کو سوچ کے بکواس کرنا، میں کعبے میں کچھ لے کے نہیں گئی، خالی ہاتھ، کعبے میں خالی ہاتھ گئی، خالی ہاتھ گئی ہوں کعبے میں۔ بی بی کعبے میں 3 دن گزر گئے، سرکار مصطفیٰ آ گئے۔ واقعات کے بچوں کو بھی یاد ہوگا، دعا کیجیے گا۔ سرکار مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا، سرکار گھر لے آئے۔ بظاہر گھر میں آئے ہوئے سرکار کو 2 دن گزرے تھے۔ خیر بس آخری جملہ ہے، میرا توجہ رکھے جی۔ بظاہر 2 دن گزرے تھے سلیم بھائی، سرکار مرتضیٰ کو، میرے مرشد علی کو گھر میں آئے ہوئے۔ دشمنوں نے ایک اژدہا، ایک سانپ بھیجا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بچے کو نقصان پہنچائے گا، بادشاہ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہ تو پتہ نہیں تھا نا کہ یہ علی ہے۔ کتنا تشریف لے آئے ہیں، بسم اللہ۔ یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ علی ہے، یہ حیدر کرار ہے، یہ غیر فرار ہے، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اژدہا علی کے سامنے آیا، علی بادشاہ نے اژدہا کو ایسے چیرا، ایسے چیرا۔ اس جملے کی قیمت ہو سکتا ہے نوجوان بھی نہ دے سکے، بزرگ بھی نہ دے سکے، لیکن قبلہ سے بیضا کے سلیم عباس سے اس جملے کی قیمت ضرور لوگا۔ ایسے چیرا اژدہا کو میرے مرشد علی نے، سنار کے ترازو میں برابر کا تل گیا۔ اللہ اکبر، اژدہا کو چیر دیا۔ اب ایک جملہ، قبلہ بھی بیٹھے ہیں، بھائی سلیم بھی، میں آپ کو دعا دینے لگا ہوں۔ اژدہا کو چیر دیا، مار ڈالا میرے مرشد علی نے۔ آپ بھی حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں اتنی پرانی بات بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، تو سیکھنے شروع کیوں
سید وسیع رضا نقوی صاحب جذب محمد اہل محمد بیان فرما رہے تھے. اب آپ کے سامنے نفیس البیان خطیب اہل بہار خطیب اہل ابا جناب علامہ سید علی حیدر زیدی صاحب ذکر محمد اہل محمد بیان فرمائیں گے. مل کر بابا سے بلند سلامات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وفرقان الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات رسول اللہ. اس کے بعد تمام مومنین مومنات کی خدمت عالیہ میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کے دن کا سب کا دعا ہے مولا بانیان کے رزق میں بخش میں مزید اضافہ فرمائے. بانیان کے اتنے مرحومی گزرے مولا کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص متولی امام بارگاہ سید عنایت حسین شاہ صاحب متولی امام بارگاہ شہید دلت سید سلیمان نقوی صاحب مولا درجات بلند فرمائے. جو حاضرین بیٹھے ہیں مولا کی مرحومین کے درجات بلند فرمائے. سب سے پہلے آج کی اس پاک جشن میں اس پاک محفل میں درخواست گزار ہو اپنے اس بار اس کے حضور جو پردہ غیبت میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے. کائنات کا متدبر امور وہ حقیقی آیت اللہ وہ حقیقی حجت اللہ وہ غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے کائنات کو بدلائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی. توجہ آپ کی ہو گئی. کوئی بھی لمبی چوڑی تمہید نہیں, کوئی بھی لمبی چوڑی بات نہیں. آپ کو پتا ہے جشن سنا نہیں جاتا, جشن سنایا نہیں جاتا, جشن منایا جاتا. سبحان اللہ. کوئی لمبی چوڑی میں بات نہیں کرنی, کوئی لمبا چوڑا میں فضائل نہیں پڑھنا, کیونکہ آج کا دن مخصوص ہے سید العرب سے سید البطحاء سے. آج کا دن ایسا مخصوص ہے سید العرب سے سلیم صاحب سید البطحاء سے. آج کا دن مخصوص ہے سید العرب سے اور سید البطحاء سے. سب سے پہلے آج میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ کائنات کے سب سے بڑے سید کا نام ہے ابو طالب. میں نے کہا کائنات کے سب سے بڑے سید کا نام ہے ابو طالب. ابو طالب کیسے؟ آخر ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا, دلیل بھی تو ہونا چاہیے نا. ہمارے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں, ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ نا بڑا سید ابو طالب ہے, لیکن دوسروں کو سمجھانے کے لیے, دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے, ان کے لیے مجھے پڑھنا پڑے گا. جو اپنے آپ کو ساری زندگی رسول کا غلام کہتے تھے, ان کو یہ
رسالت امام نے نا ہلکی سی آواز میں اونچی آواز میں ہلکی سی آواز میں چاچا کو کہا تھا چچا آپ تو کلمہ پڑھ لے کیا تیری عقل کے کہنے تجھے سید المرسلین کی ہلکی آواز دے تک پہنچ گئی، وہ والی آواز نہیں پہنچی جو سوالات کے سامنے۔ ہائے سبحان اللہ، بہت بڑی بات۔ اب جو اسکول پڑھتے ہیں کالج پڑھتے ہیں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بھئی اسلامیہ تمام دینیات میں اردو کی کتابوں میں انگلش کی کتابوں میں لکھا ہے پاکستان کب بنا، کس نے بنایا، کیسے بنایا، پہلا مسلم لیگ کا اجلاس کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو سب پڑھ لیتے ہیں، سب لکھ لیتے ہیں، کیسے ہوا مسلم لیگ کا جلسہ، کس نے بنایا پاکستان، کیسے بنیاد رکھی گئی، کیسے بات بنی، کیا حقیقت تھی، کیا راز تھا۔ لیکن آج تک یہ تو کسی نے نہیں تذکرہ کیا کہ اسلام کا پہلا جلسہ کہاں منعقد ہوا تھا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام کا پہلا جلسہ، پہلی محفل، پہلا مجلس کہاں برپا ہوئی تھی؟ جناب ابو طالب کے گھر میں برپا ہوئی تھی، محسن اسلام کے گھر میں برپا ہوئی تھی۔ محسن اسلام کا گھر کہاں پہ تھا؟ مکہ میں تھا۔ بھائی اب توحید کا جلسہ ہونا تھا، مکہ میں تو اللہ کا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کا گھر تھا کہ نہیں تھا؟ تو مولوی کی آواز آئے گی، تم نے مطالعہ نہیں کیا، تم نے تحقیق نہیں کی۔ اللہ کے گھر میں اس وقت بت تھے، جہاں پہ بت ہو وہاں پہ توحید کے جلسے نہیں ہوتے، توحید کی باتیں نہیں ہوتی، توحید کا ذکر نہیں ہوتا، توحید کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا، دو جگہ کا صدقہ خور ملا، اب تو مان جانا رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ بہت بڑی بات ہے۔ کیا ہے؟ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، سادات وغیرہ سادات، اب جناب ابو طالب نے صرف دعوت نہیں کی تھی، لنگر بھی پکتا، تقریر کے ساتھ ساتھ لنگر بھی پکتا رہا۔ تقریر کے بعد لنگر تقسیم کرنا یا تقریر سے پہلے لنگر تقسیم کرنا یہ علی کے گھر کی پرانی سنت ہے، نئی سنت نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، آخر خدا نے من و سلوہ بھی بھیجا کن کے لیے؟ بنو اسرائیل والوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ آخر ادھر کے بدوؤں کے لیے تو خدا نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، کھانے بھیجے بڑے اعلیٰ قسم کے۔ ان کے لیے کھانے کیوں نہیں بھیجے؟ آخر خدا نے یہ بھی کھانا اپنے ہاتھ سے نہیں پکوا کے بھیجا، ابو طالب کے ہاتھ سے پکوایا۔ کیوں پکوایا؟ خدا بتانا چاہتا تھا، میں بتانا چاہتا ہوں، پوری کائنات علی کا نمک کھاتی ہے، علی کا رزق کھاتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرام تمام اقربا کو، تمام عزیزوں کو دعوت دی۔ دعوت ذل عشیرہ میں اپنے اپنے عزیز بلوائے گئے، 40 کافر بلوائے گئے۔ آخر تب تمام اپنے اپنے عزیز تو بلوائے گئے، ٹھیک ہے۔ آخر نبی کے وہ ایسے کون سے رشتے دار تھے جو نبی سے تھے، نبی ان میں سے تھا؟ وہ تو اس وقت پتا چلا جب جبرائیل نے پوچھا من تحت الکساء، چادر کے نیچے ہے کون کون، چادر کے نیچے ہے کون کون؟ آواز آئی ایک بطول کا بابا ہے، ایک بطول کا شوہر ہے، بطول کے بیٹے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ جب بھی یاد کرتا ہے، جب بھی قبول کرتا ہے، رسول کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا، بطول کی رشتہ داری قبول کرتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جشن والا نعرہ سنا، نعرہ حیدری۔ مل کر بآواز بلندر صلوات۔ اب آپ کے سامنے بہت ہی مختصر لمحات کے لیے جناب عمران اشرف صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد ذاکر مسافر شام جناب ذاکر سلیم عباس ناصر صاحب ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ مل کر بآواز بلندر صلوات۔
नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या हैदरी। यकीनन आप सब जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं, मिलकर एक पुरजोर हैदरी छलक देवी सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शाह साहब का हुक्म हुआ और पाक मेंबर पर हाजिरी ला गई। बादशाह की जो फहरिस्त जाएगी उसमें मुझे हकीर का भी नाम होगा। अपने इस जश्न का यकीनन मुसलसल बयान जाकिर साहब करेंगे, किबला साहब करेंगे। मैं तो सिर्फ आप लोगों के सी दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ। और 4 मिसरे के आईना दिल साफ अगर हो तो शिफा मिलती है, आईना दिल साफ अगर हो तो शिफा मिलती है, जहर बन जाती है वरना जो दवा मिलती है। और जागने पर भी मुनाफिक को सजा मिलती है, नेक दिल सो भी रहे तो अल्लाह की रजा मिलती है। जी बिस्मिल्लाह। इस बात से साबित है ईमान अबू तालिब, इस बात से साबित है ईमान अबू तालिब। किस बात से? सरकार रिसालत है खुद जाने अबू तालिब, इस बात से साबित है। हर वक्त तिलावत की उस मुसहफ नातिक की। सरकार अबू तालिब ने किस कुरान की तिलावत की है? हर वक्त तिलावत की उस मुसहफ नातिक की, चेहरा रिसालत है कुरान अबू तालिब, इस बात से साबित है। उनकी बात बुलंद सलावत। करते हैं दुआ माँ में दिन रात ये मौला से, करते हैं दुआ माँ में दिन रात ये मौला से। मौला तो हमें दे दे ईमान अबू तालिब, इस बात से साबित है। हर चीज पे है बेशक एहसान रिसालत का, हर चीज पे है बेशक एहसान रिसालत का, लेकिन है रिसालत पे एहसान अबू तालिब, इस बात से साबित है। दुरूद में आवाज़ बुलंद। जी बिस्मिल्लाह। ये तो जश्न हो गया। अब इसके बाद जनाब मोहतरम जाकिर साहब का हुक्म है और मिंबर पे खड़ा हूँ। जाकिर का हुक्म डालना मैं मुनासिब नहीं समझता। चंद एक अशार मनकबत मौला सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में मेरे मौला की ज़ात पर बावज़ बुलंद सलावत। हुसैन तेरी अजीम हस्ती। और ये भी सरकार अबू तालिब की औलाद है, पोता है। यही तो वो सबसे लायक पोता है जिसने दीन को बचाया। हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं, हुसैन तेरे ख्याल वर्गा
कमाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, करे तू जो कुछ हो बंदगी है, खुदा नो सब कुछ पसंद तेरा, करे तू जो कुछ हो बंदगी है, खुदा नो सब कुछ पसंद तेरा, है नाम असला तो ऊंचा तेरा, आलम है बेशक बुलंद तेरा, तेरी इमामत नु सारे मन दे, जिक्र नु तेरे सवाल कोई नहीं, तेरी इमामत नु सारे मन दे, जिक्र नु तेरे सवाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती। और इस मंकबत का, आज की मंकबत का आखिरी शेर इस मकसद के लिए कि आप सबकी दुआएं और जो हाजात मैं दिल में रखता हूँ और जिन जिन मोमिनीन ने मुझे हकीर के ज़िम्मे दुआएं की हैं वो सब इस बारगाह से पूरी हो जाएं। अपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए पुरज़ोर हैदरी सलावत। नवाज़े पल विच तू सारे आनो, हुसैन तेनू मुहाल कोई नहीं, मैं तेरे दर दा गदा हां बेशक, मैं तेरे दर दा गदा ही रहना, नवाज़े पल विच तू सारे आनो, हुसैन तेनू मुहाल कोई नहीं, हुसैन तेरी अजीम हस्ती, हुसैन तेरी मिसाल कोई नहीं। दुरूद पाक में मिलकर बाबा से बुलंदर सलावत। जिंदगी दी मोहम्मद को अबू तालिब ने, जिंदगी दी मोहम्मद को अबू तालिब ने, ये वो सच है जो बादशाह अभी जिंदा है, आज जिंदा है दीन मोहम्मद अगर शौकत, इसका मतलब है कि इमरान अभी जिंदा है। मिलकर बाबा से बुलंदर सलावत। ये थे जनाब इमरान अशरफ साहब जो ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमा रहे थे। अब आपके सामने ज़ाकिर मुसाफिर शाम जनाब ज़ाकिर सलीम अब्बास नासिर साहब ज़िक्र मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। मिलकर नारों का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। मिलकर बाबा से बुलंदर सलावत। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हज़रात मिलके मोहम्मद वाले माशाअल्लाह काफी तादाद तशरीफ फरमा वाले प्रमोद फरमा
सादात सामने दूसरा मुकद्दस है तमाम अपने पर बैठ जितने कदम हुसैन दाशिक हुसैन करीम दे इस बारगाह छुड़े हो मौला करीम हर किसी मोमिन दे एक एक कदम का अजर अजीम अता फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक बहके जनाब सैयदा हर मोमिन दे रिज़्क़ की सदर पाक इजाफा फरमाए। सलावत ऐसी पढ़ो जो दिल कर रहे जनाब कोशिश करें। मुमकिन है कि अगर तवज्जो करोगे तो सदर पहले इंशाल्लाह स्वाद देगी, लेकिन शर्त वही है कि तवज्जो मुमकिन है कि बातिल का तरफदार न बोले। मुमकिन है कि बातिल का तरफदार न बोले, मासूम की बिदअत है गुनहगार न बोले। मुमकिन है कि बातिल का तरफदार न बोले, मासूम की बिदअत है गुनहगार न बोले, और ये हो नहीं सकता कभी इस जगह पे आके वो जिक्र अली का कोई हुज़ार न बोले। माशाल्लाह मेरा मौला ये हो नहीं सकता कभी इस जगह पे आकर वो जिक्र अली का जरा बंदा इधर उधर देखो तो बेलो हो मेरे बेशक पूरी तरह इधर उधर चेक कर लो, बाद आखिर में थोड़ा मन भी जाए। और मोमिन की जो चुप है वो है तकलीफ का बाइस। मोमिन की जो चुप है वो है तकलीफ का बाइस। जो शख्स मुनाफिक है वो 100 बार ना बोले। और एक रुपये और तो फिर डायरेक्ट सीधा, क्योंकि जितनी से रियाज देगी उतना रह जाएगा। उससे कोई मेहरबानी करके सलवात बाबा कर दो। शरफ मिला है नबूवत की परवरिश का इन्हें, शरफ मिला है नबूवत की परवरिश का इन्हें। मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। शरफ मिला है नबूवत की परवरिश का इन्हें। मिसाल अपनी जगह आप हैं अबू तालिब। फिशारे कब्र का डर है तो इनसे बुग़्ज़ न रख, क्यों ज़मीन के बाप के भी बाप है। और बोलना इज्जत और सवाब समझ वो बंदे एक सलवार की बुलंद आवाज़ में तकलीफ होना तो मैं सीधा जनाब बिस्मिल्लाह जी। सारे जानते हो, बल्कि मेरे लोग बेहतर जानते हो कि सीधा पहले थोड़ा जा समझाना चाहिए तो फिर पढ़ना चाहिए। लेकिन मुकद्दर है मेरा कि इस बादशाह का कसीदा मैं शुरू करना था सरकार इमरान अबू तालिब का। ਇਹਦਾ ਕਸੀਦਾ अगर किसी ने समझाइए तो बंदा अकलमंद लगता ही नहीं। पहली सतह तो इंशाल्लाह हर बंदा बोलेगा और वो बोलेगा जिन्हें समझ आएगी। दूसरे बंदे को पहले मालूम उसी अलवाज और पढ़ लो तो मैं किसी का ही शुरू कर दूँगा। से
جناب دی شیر والا فرماؤ جی میں مکمل شیر کا جواب بھی دیا پوچھتے ہو سے کیا کس طرح سجدے سے سر اٹھے رسول پاک کا کس طرح سجدے سے سر اٹھے رسول پاک کا جانتے ہیں پشت پہ ہوتا شیر سنانا ہے جناب بھائی تحاقب جناب کا ہے پورے مہینے میں ہوا شیر سناوا بندے دیکھ رہے کوفے شہر کے بعد ابو طالب گلا کر سامنے بندہ کوئی آیا بندہ کوئی اسے آخر کی ہو گیا تھی گلا کر رہے ہو بندہ کوئی نہیں کدھر کر رہا سرکار فرمایا تینوں نہیں تیرے تپے لیا تے باہر لیا اج میں اپنے پتر دے منن والے
جملہ سنائے سرکار اپنا تعارف کرا رہے ہیں کس انداز میں عمران ہوں لوگوں میری پہچان یہی ہے 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 اس جھولی میں پل جائے جو سلطان سنایا جائے میں سرکار بہت خوبصورت شعر اس عمران میں بہت قیمتی ہے بہت سونا شعر جناب سرکار عمران لوگوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہوں تم نے اور نہ تم نے نہ پڑھو میری گل سن کے کیوں مند ہو جاؤ نہ کرو گل بھی نہیں کرتے ہو شہنشاہ نے جی گل کی پوری تو جو فرما میں شعر پڑھنا چاہنا بچپن میں نبوت میرے سینے میں نہیں ہے مل کر بآواز بلندر صلوات یہ تھے ذاکر مسافر شام جناب ذاکر سلیم عباس ناصر صاحب جو ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرما رہے تھے. اب آپ کے سامنے خطیب علی اطہار خطیب علی ابا جناب علامہ اعجاز حسین نقوی صاحب ذکر محمد اہل بیت محمد بیان فرمائیں گے. مل کر نعروں کا جواب دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. مل کر بآواز بلندر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی